سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص کہ جس کی فضیلت قرآن میں ہے سوائے سورۃ الفاتحہ کی۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہے، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے۔ پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔
آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے. آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا. وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرمائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ. اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے. فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی. تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے. اچھا یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی. قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ابی ابن کعب جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی. بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت الکرسی ہے. تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے. تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا. ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم. اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو یہ عظمت کا ذکر. اچھا میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ہزار صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا
سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں۔ البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ میرے نزدیک امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں۔ تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا۔ وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سکتوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے موقف بیان کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اچھا، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی اپنے، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا۔
یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا. جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے. لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہے جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے. میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا. وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ میں قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے تھے. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے. بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے. تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے، لہذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا. اچھا، اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں. مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. 3 آیتیں ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے. اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کی ہوگی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا. پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے. یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دعا تجھ سے کرتے ہیں. واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے. اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف. یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو. ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے. کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میرے بندے نے مجھ سے مانگا. اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے. شیخ زبیر نظری رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے. میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے. تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں. تو مجھے کہتے ہیں نہیں وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا. میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہے، یہ میں نے سارے دلائل میں آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یا مان سکتا ہے یا چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے. بالکل واضح بات ہے. تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
وہ کہتے ہیں نہیں امام شافی. میں نے کہا امام شافی کو چھوڑیں, آپ کہتے ہیں کتاب و سنت, آپ کہہ رہے ہیں امام شافی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے. ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے, قرآن میں پڑھا جائے گا, قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا, اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے, باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے. کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا. ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی, بند کی, کسی سے گپ شپ کی, دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے. اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس تو جب بھی قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ. کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں. اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ کے جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور نہیں. تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں, جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ. ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس لیے حکم دیا گیا. اچھا, بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا, راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا, تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی, لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں. تو جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو, دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا. تو ایک صحابی نے کہا مجھے ایک دم آتا ہے لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ دوں گا. مرتے کیا نہ کرتے, پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے دم ڈالا, سورہ فاتحہ پڑھ. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے. دم, بکریوں کا ریوڑ والے کیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے تو حرام ہے. زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا. دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا, بالکل ٹھیک ہے. بال یہ طے پایا کہ نبی الاسلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے, تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کہ یہ 7 چیزیں نبی الاسلام نے کھانے سے منع کیا ہے, اس میں اوجڑی شامل ہے, آنکھیں شامل ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں وہ ہر چیز حلال ہے جاننا. اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر, یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے. وہ کھاتے ہیں, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہر چیز حلال ہے جی, حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے, آپ کھا سکتے ہیں. جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں دل نہ مانے لادا بات ہے. مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا, مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے, ان 7 چیزوں میں نہیں آتا, میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا. بھائی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ. اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے, تو کھانے دیں آپ. جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں, باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا, اگر چیز آپ کو پسند ہے کھائیں, نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر. حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام جب ان کا ذکر کرتے تو کہتے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا.
یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بنیامین تھے جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کامن تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے، وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا۔ 10 بیٹے اس ماں سے تھے، 2 یہ تھے، اور آپس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے حق میں وحی الہی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا، سورہ صافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا، لیکن ایگزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا اسی لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی 10-12 سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی، اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی، اور پھر نبی کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے، یعنی 12 بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے۔ تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے، حسد تو آ ہی جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا، تو یہ اولاد آدم والا ہی معاملہ ہے۔ بہرحال وہ حسد آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی، لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی۔ بہرحال کچھ ہوا ایسا معاملہ، اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹرا آرڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10، 11واں تو خیر وہ چھوٹا تھا، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسو ہیں یوسف کے معاملے میں، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے، جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یار 40 سال کی جدائی آپ امیجن کریں، اور قرآن میں آیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے، اس تکلیف سے وہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے، کیئر لیس ہو جاؤ گے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا اس پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے۔ بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا تو ہونا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا۔ وہی ہوا، تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو، اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے۔ لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا، اس نے کہا قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی،